عربی زبان میں نیند کے لیے بنیادی طور پر تو عام لفظ استعمال ہوتا ہے النوم۔ النوم کا معنی ہے نیند، سلیپنگ، سونا۔ لیکن نیند کے مختلف درجات ہیں، تو پھر ہر درجے کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جو نیند کا اٹیک ہوتا ہے ابتدا میں، جیسے آدمی بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھے ہوئے اس کی آنکھیں جو ہے بند ہوتی رہتی ہیں اور ایسے ٹھیلے میلے کا آتا ہے، تو اس کو اردو میں کہا جاتا ہے اونگ، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں سنتن۔ سنتن تو قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ البقرہ آیت الکرسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے۔ دیکھو دونوں لفظ یہاں پر آ گئے، سنۃ اونگ اور نوم نیند۔ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ، اگر سین کو زبر دے دے سنۃ تو سنۃ کا معنی ہے سال۔ سال کو عربی میں سنۃ کہا جاتا ہے۔ اور جب آدمی سوتا ہے تو سوتے ہوئے جو ابتدائی نیند ہوتی ہے، جس میں آدمی کا دماغ جاگتا رہتا ہے اور جسم سو جاتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہے لیکن دماغ جاگتا رہتا ہے، ابتدائی، تو اس نیند کو عربی میں نعاس کہا جاتا ہے۔ نعاس۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ غزوہ احد میں جب صحابہ کو شکست ملی تو اللہ رب العزت نے ان پر نعاس، ایسی نیند مسلط کر دی کہ کڑے کڑے وہ سو گئے، یعنی کڑے کڑے 1 منٹ 2 منٹ انہوں نے نیند کی، جو ابتدائی نیند ہوتی ہے جس سے ان کو آرام ملا، سکون ملا۔ اور ایک ہوتا ہے النوم المتقطع، وہ نیند جو ٹکڑے ٹکڑے ہو، مثلا رات کو آدمی سو جاتے 1 گھنٹے بعد اٹھتا ہے، پھر سو جاتے پھر آدھے گھنٹے بعد اٹھتا ہے، تو اس کو عربی میں ہجوع کہا جاتا ہے۔ ہجوع، جیسے سورۃ الذاریات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو تھوڑا تھوڑا سوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی نیند کرتے ہیں رات میں۔ اور ایک ہے النوم الطویل، لمبی نیند، بس ایک مرتبہ سو کے پھر اٹھنے کا نام ہی نہ لے، دن رات سوتا رہے، اور ایسا سوئے کہ بس اٹھنے کی کوئی امید نہ ہو اس کو، تو اس کو رقود کہا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے اصحاب الکہف کے بارے میں ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ یہ گمان کریں گے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اصحاب کہف۔ تو لازمی بات ہے ان کی جو نیند تھی 309 سال وہ سو رہے تھے، اور اس کے بعد بھی ان کی کیفیت اور ان کی حالت جو ہے سونے والوں کی طرح ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے رقود کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور ایک ہے دن میں سونا، رات میں کے بجائے آدمی کبھی کبھار دن میں بھی سو لیتا ہے، ظہر کے وقت جو سوتا ہے آدمی تو اس کو عربی میں قیلولۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن میں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او ہم قائلون۔ قائلون، یہ قائلون کی جمع ہے باب ضرب سے، قال یقیل قیلولۃ کا معنی ہے ظہر میں سونا۔ ظہر میں آدمی 10-15-20 منٹ سوتا ہے تاکہ ذہن فریش ہو جائے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ جب نصرہ سے استعمال ہوگا قال یقول قولا، تو اس کا معنی ہے بولنا، بول چال کے لیے آتا ہے یہ لفظ، لیکن جب ضربہ سے استعمال ہوگا قال یقیل قیلولۃ تو پھر ظہر کے وقت سونے کے لیے لفظ استعمال ہوگا۔ تو یہ نیند کے مختلف درجات ہیں۔